شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ مقام ہے اور آپ کے تمام خانوادہ، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم تقریر کے لیے نہیں آ سکتے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں ہم کچھ سنانے کے لیے نہیں آ سکتے، یہاں تو بس وہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب روح جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ ہمارے لیے بڑی مقام عقیدت ہے، اس کی وجہ حضرت شہاب المالی کا وہ فیضان ہے، اور آپ کی پچھلی صدی کی زندہ کرامت جو ہم نے پاکستان کے روڈوں پر چلتے پھرتے دیکھی ہے، 2009 تک پاؤں پر اور پھر ویل چیئر پر، اس پودے کے اندر جو عشق رسول تھا اس کی آبیاری اس مقام سے ہوئی ہے۔ سادات نے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا ہوں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ است، ہم کہاں اور باتیں کہاں، یہ ممکن نہیں ہے اس مقام پر، یہاں حاضری کا بہانہ بن گیا اور ہم آ گئے، اور سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اقبال نے بھی کہا، اس نے کہا میں کہاں اور غزلیں کہاں، نعت خوانی کہاں اور شعر کہاں اور کلام کہاں، کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اقبال نے تو یہ کہا ہے کہ میں اپنے کلام سے وہ حضور کی امت جو قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جیسے ایک اونٹنی یا ڈاچی اپنے قافلے سے بچھڑ جاتی ہے، اس کو پکڑ کر اس لائن میں سیدھا کر رہا ہوں، تو ہم جو جس لائن میں امیر المجاہدین یہاں کھڑے رہے، ہم اس پیچھے لائن میں کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں بس۔ بہرحال بات تو حضور کی ہوگی، حضور آ گئے، حضور آ گئے، اور کاہن و پاپا و سلطان و امیر، باہر یک نخشیر صد نخشیر گیر۔ میں حضرت کی برکت سے اقبال کی زبانی سنانا چاہوں گا کہ میلاد ہے کیا۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، باہر یک نخشیر صد نخشیر گیر۔ بات کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے ایک شکاری، ایک شکار انسان تھا اور اس کے ہزاروں شکاری تھے، کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ کہتا ہے کوئی پادری تھے، کوئی کاہن تھے، کوئی سلطان تھے، کوئی امیر تھے، کوئی ملک تھے، کوئی خان تھے، کوئی وڈیرے تھے، کوئی قومیت کی بنیاد پر، کوئی لسانیت کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی عرب کی کوئی بنیاد پر، کوئی جمعیت کی بنیاد پر۔ کہتا ہے ایک شکار انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، جس کے جہاں دا لگتا تھا وہ اس کو دبا کر بیٹھا تھا۔ پھر ایک بات ہوا کیا، کہتا ہے تا امین حق بحق دارا صبر، کہتا ہے اتنی دیر میں دنیا میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ بعد میں ہوا کیا، کہتا تامین حق بحق دارا سفر، بندہ کرا مسند خاکہ سفر۔ بعد کہتا حضور نے آ کر حبشے کے غلاموں کو وہ مقام عطا کیے جو بادشاہوں کی عقل میں نہیں آ سکتے، اور وہ کیسے عطا کیے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ آج تو مشرق کے جانور بھی مغرب کی جانب پریشان ہو کر نہیں، شکاریوں کے ڈر سے نہیں، خوشی سے دوڑے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے تمہارے اور ہمارے حقوق بھی بتا کر جانا ہے، انسان تو بجا۔ حضور آ گئے ہیں، یعنی مشرق کے جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف۔ وہ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، انسان تو کجا، انہوں نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانے ہیں۔ حضور آ گئے، کیا ہوا کہ حضور آ گئے، کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا، حضور آ گئے، اور قیامت تک اب بات صرف حضور کی ہوگی، اور جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے، آگے حضور کی، حضور آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ یہاں تو عربی آیا، دو سمجھتے ہیں
گو جسے کہتے ہیں پنجابی میں، اور گو کہتے ہیں وہ جو چھپی کی طرح بڑی سی ہوتی ہے گو. اب تو شہروں میں نہیں ہے، شہری بات نہیں جانتے ہوگے، دیہاتی جانتے ہیں گو. اس نے گو لپیٹی ہوئی شکار کر کے لایا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں تو اس وقت تک گواہی نہیں دوں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے. تو حضور نے فرمایا گو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی جنت کرم کا مظہر ہے اور جہنم غضب کا مظہر ہے، وہ جس کے عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، وہ مالک ہے. حضور نے فرمایا یہ تو ہو گئی توحید. یا تب وہ من تھا وہ تو یہ بتا کہ کس کی بات کرتی ہے. اس نے ساری بیان کی. فرمایا یہ بتا یہ تو ہو گئی توحید. یا تب وہ من انا یہ بتا میں کون ہوں. تو وہ بولنے لگ پڑی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. حضور آ گئے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سید شاہ والی سرکار زندہ باد سید شاہ والی سرکار. حضور آ گئے. اب تو وہ تو جانور ہے نا، چلو اس میں سانس توڑتا ہے. اب تو ابو لہب کے ہاتھ میں کنکریاں بھی بول اٹھی کہ حضور آ گئے. حضور آ گئے. بس ختم. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. میں نے بات جانوروں سے شروع کروں کیونکہ کئی جانوروں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں حضور آ گئے، بلکہ ان کو جانور بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جانور بھی حضور کی آمد پر خوش ہوئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. حضور نے دیکھا کہ باہر مجمع لگا ہوا ہے، ایسے مجمع لگا ہوا ہے، حضور کے صحابہ اکٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے میرے صحابہ؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اس باغ میں ایک اونٹ ہے، وہ وحشی ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے. ہمارے یہاں وحشی کہتے ہیں، وحشی کیا دو ہاں جی، اونٹ وحشی ہو گیا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. حضور نے فرمایا اچھا. انہوں نے کہا کہ حضور اس باغ کے اندر اونٹ وحشی ہو گیا ہے اور باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، راستہ دو. حضور نے فرمایا باغ کا دروازہ کھولو. جب باغ کا دروازہ کھولا تو وہ اونٹ حدیث کے الفاظ ہیں لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا، اپنے ہونٹ لٹکاتا ہوا، گردن کو ایسے جھوماتا ہوا، ایسے جھومتا ہوا آیا. وہ تو پھر اونٹ تھا نا، یہاں حضرت کا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پیاسا ہو تو جھوم کر آئے. پیاسا تو لپک کر آتا ہے ایسے بھاگ کر کہ میری پیاس مٹاؤ، لیکن یہاں امام الانبیاء کا ہاتھ ہے. حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ جلوہ گر ہے. وہ اونٹ ایسے اپنی گردن کو لہراتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا اور اپنے لمبے لمبے ہونٹ ایسے گردن لمبی کر کے امام الانبیاء کے قدموں میں رکھ دی. جب حضور کے قدموں میں اپنے ہونٹ رکھے نا تو صحابہ نے کہا حضور یہ کچھ دیر قبل کچھ لمحے قبل تو ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، یہ کیا ماجرا بن گیا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو میں اللہ کا نبی ہوں. اب تو جناب چار ٹانگوں والے جانور بھی جانتے ہیں حضور آ گئے ہیں، تو بندہ کلمہ پڑھ کے پریشان رہے کہ حضور آ گئے ہیں. ہم نے اب کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک بات حضور کی ہوگی، عدالت بھی حضور کی ہوگی، سخاوت بھی حضور کی ہوگی، شجاعت بھی حضور کی ہوگی. پھر بات وہی آ جائے گی حضرت بلال حبشی والی، وہ حبشی زبان کی نعت ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان میں حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی ہے. اس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے عربی زبان میں کیا ہے. اذا المقارن فینا فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. حضور آ گئے. آپ قیامت تک کسی کا نام بھی رہے گا تو وہ امام الانبیاء کی نسبت سے رہے گا، اس لیے کہ حضور آ گئے. حضور آ
بہت بڑی بدبختی کی بات ہے جو کلمہ پڑھ کر بھی حضور کے در تک نہ پہنچے، یعنی کوئی حضور کے در تک نہ پہنچے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ادانا رگا میں چرنگے محمد حضور کے در۔ یہ تو امام الانبیاء نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہا ہے، فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر عالم ارواح سے لے کے حضور نے ایک دن فرمایا ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے جب اللہ نے فرمایا لست بربکم، وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ کی روح مبارکہ نے سب سے پہلے فرمایا تھا تو ہمارا رب ہے عالم ارواح میں، فرمایا آپ کی روح مبارکہ نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، فرمایا وہ دن والا دن بھی دن ہے یاد ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک اور تابعۃ الاباد تک امام الانبیاء کے ساتھ ایسے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر خیال کری عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہے کہ دل میں خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدیہ سمجھ گیا، حقیقت محمدیہ نے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو امام الانبیاء کی ایک نگاہ مبارکہ ہے نا، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی طلحہ بنے، کوئی بلال بنے، کوئی صاحب بنے، کوئی سعید بنے، کوئی خالد بنے، کوئی عمر بن عاص بنے، یہ تو ایک ہے نگاہ مبارکہ ہے، حقیقت محمدیہ کو تو کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی لیے تو امام بصیری نے کہا کہ حضور آ گئے ہیں، امام الانبیاء کے حسن و جمال پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں، کہا اگر پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو صدیوں پرانی گل کر یہاں پڑی ہوتی اس کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، اور آئے کیسے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں، آئے کیسے ہیں؟ پہلی امت ایک کرتوت کرے، کوئی بندر بنے، کوئی خنزیر بنے، کسی پر ڈڈوؤں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، قرآن مجید میں تفصیل سے ان سب کا بیان ہے، لیکن کہا میرے حبیب آپ ان کے درمیان آ گئے ہیں، اب ان کو عذاب نہیں آئے گا اجتماعی۔ یہاں ہمارے استاد عبد الحکیم شرف قادری صاحب وہ بڑی بڑی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بچہ شرارت کرے نا تو اس کی ماں اس کے والد کو شکایت لگائے کہ رات بچے نے یہ شرارت کی ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، رات بچے نے یہ شرارت کی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلو سویرے دیکھیں گے، تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ بال میں کٹ شٹ نہیں پہنے گے۔ پہلی امتوں نے گناہ کیا، اللہ نے فوراً عذاب دیا، لیکن جب حضور کی امت کی باری آئی کہ آخر قیامت والے دن دیکھیں گے، کہ میری صوفیت، میری مولویت، میرے علم، میری عبادات کی وجہ سے ہے۔ حالت میں فرمایا نہیں سب کچھ اپنا رپورٹ سنبھال کے رکھ، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ رب جہاں تمہارے۔ آج رسول اللہ کے آپ کے ذریعے ہے، یہ مانگی بھی نہیں، بن مانگے مل رہا ہے میرے یار۔ حضور آ گئے ہیں، میرے حبیب آپ کو تشریف لے آئے ہیں، اب ہم نے ان کو عذاب تھوڑی دینا ہے، ہم ان کو عذاب نہیں بھیجیں گے۔ پہلی امت ایک کرتوت کرے، ان کے دروازوں پر صبح لکھا ہو کہ رات انہوں نے یہ والا گناہ کیا ہے، لیکن حضور کی امت آج کون سا گناہ ہے پوری دنیا میں جو نہیں ہو رہا، ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف امام الانبیاء کی برکت ہے۔ حضور آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، اور آئے کیسے ہیں؟ تامین حق، میں اقبال کا وہ شعر پڑھ دوں، تامین حق حق دارا سفر بندہ دارا مسند خاکا سفر۔ حضور اور نظیری نشا پوری کہتا ہے کہ فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاد۔ نظیری نشا پوری کہتا ہے کہ میں نے جب سر کے بالوں سے مبارک ناخنوں تک حضور کی سیرت پڑھی تو میرے دل نے گواہی دی کہ دل آنے کا چلا بس، اور کائنات دل آنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، اور صرف حضور کی ذات ہے۔ کیوں؟ حیدر آباد کام جیسا اس واسطے کہ حضور نے اپنی امت نال کتنا پیار ہے، حضور نے اپنے غلاموں نال کتنا پیار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ دے بیٹے، یہ غلام بن زید بن حارثہ، اور آپ خادمہ دے بیٹے، سمجھان واسطے ویسے تو ساری زبان جلدی لفظ کہہ دیا، اے لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، غلام اور لونڈی دے بیٹے، اس مسئلہ سمجھان واسطے خادم اور خادمہ دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید۔ امام الانبیاء جدو بھی حضور
کسی بھی کام میں اعزاز بخشن واسطے یہ نہیں کہہ سکتے نا حضور کسے کام نہ حضور کسی بھی کام میں اعزاز بخشن واسطے اگر امام الانبیاء نے کھانا کھاتا تھا اس کھانے واسطے اعزاز ہے حضور نے سواری کی تھی تو اس سواری واسطے اعزاز ہے حضور نے جناب پیدل چلے تو اس پیدل چلنے واسطے قیامت والے دن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مکھنی کی آمد مٹھار کی آمد سرکار کی آمد آسان عالیہ سیدنا شاہ ابو مالک سرکار امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام حضرت اسامہ بن زید یہ خادم اور خادمہ کے بیٹے ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں تو آیا نہ دلتے کیوں بد نصیبہ امام الانبیاء کسی بھی کام کو اعزاز بخشنے کے لیے حضور جب مدینہ پاک سے باہر جاتے یعنی کسی قبیلے کی صلح کے لیے جاتے کسی معاملات کے لیے جاتے حضور جب مدینہ سے باہر جاتے نا تو جب حضور مدینہ پاک کی طرف واپس تشریف لاتے مدینہ میں جناب حضور تشریف لاتے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح 8 10 7 8 سال کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے یہ بھاگ کر حضور کے استقبال کے لیے آگے جاتے اب بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں باہر سے پھر یہاں ہمارا امام بولا ہے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنارے عرب عنبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے جہاں جس طرف امام الانبیاء تشریف لے کے گئے ہوتے نا اس جانب سے جب تازہ تازہ خوشبو آتی نا تو مدینے کے بچے یہ سمجھتے کہ امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے ہیں امام الانبیاء جب واپس تشریف اب آپ نے بڑے غور سے یہ بات سنی ہے امام الانبیاء جب واپس تشریف لے کر آتے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے استقبال کے لیے جاتے حضرت اسامہ بن زید یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں مسئلہ سمجھانے کے ویسے خادم اور خادمہ کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسن یہ اور حضرت اسامہ بن زید تقریباً ہم عمر ہیں یہ اس وقت کم سنوں میں شمار ہوتے حضرت اسامہ بن زید حضرت امام حسن اور مدینے کے باقی صحابہ کے بچے وہ حضور کے استقبال کے لیے تشریف لے کر جاتے اور آگے سنیے گا غور کے کہ جب حضور کے استقبال کے لیے تشریف لے کر جاتے تو امام حسن حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے تو حضور امام حسن کو پکڑتے اور اپنے آگے بٹھاتے باقی جو بھی آتا اس کو اپنے پیچھے سواری پر جگہ دیتے کون ہے امام حسن پتہ ہے سیدہ بلال ہے علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے ہیں امام الانبیاء کے نواسے ہیں اور خود حسن مجتبی ہے ابن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے اتنی شانوں کے مالک ہیں لیکن تو آیا نہ داتے کیوں بد نصیبہ ایسے طرح کا دل تھام کے سونا کہ حضور آ گئے اقبال کا تامین حق بحق دانا سفر امام الانبیاء آ گئے غلامن وہ مسرد عطا کرنے کے بعد شاہ بیستے رہ جان کے کتے پہنچ گئے غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت امام حسن حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاندے حضور امام حسن کو آگے بٹھا دے باقیوں کو پیچھے بٹھا دے لیکن اگر اسامہ بن زید حضور کی سواری تے دوڑ کے پہلے پہنچ جاندے حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھا دے امام حسن کو پیچھے بٹھا دے ایک بات تصور صرف کی جا سکتی سیدہ بلال ہوئے ہے جی اور علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوئے اور حضور کا نواسا ہوئے لیکن اور اسامہ بن زید پہلے حضور تک پہنچ گئے اور حضور پکڑ کے انہوں نے اپنے آگے بٹھا دے امام حسن کو پیچھے بٹھا دے اقبال تا کہنا کہ تامین حق بحق دارا سفر بندہ دارا مسند خاکہ سفر حضور آ گئے ان تک کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اسی اسلام لان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھوک دے بھی نہیں سن اس واسطے کہ اسی قریشیاں ساڑی تھوکی بڑی قیمتی لیکن جب جناب اسلام لے آئے تے پھر کی فرماندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑے سردار تے ابو بکر نے جسم آزاد کروایا بلال بھی ساڑا سردار قیامت تک معیار کی ہے حضور دی ذات اس طرح مدینے دی اس طرح مسجد نبی لائن لگی ہوئی حضرت فاروق اعظم ملاقات کر رہا ہے بڑے بڑے کبار صحابہ بڑے بڑے سردار صحابہ اس طرح لائن لگے ہوئے حضرت بلال بھی پیچھے آ کے لائن لگے حضرت فاروق اعظم نے اس طرح گردن بار کٹی اس طرح
اس طرح لینڈ واسطے گردن بار لگا فرمایا بلال تو لینڈ وچ نہیں آنا تو ہٹ گیا اس طرح ہٹ گیا تو لینڈ تو باہر آ گیا اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے اقبال کہنا دنیا تے بلال بلال ہو گئی سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی نال گھر نہ لینا کوئی نہیں دنیا تے بلال بلال ہو گئی کی وجہ کہنا صرف دامن محبوب نہ وابستہ ہونے کی وجہ اور کوئی وجہ حضور آ گئے گھر میں تے بخاری حضور آ گئے امام الانبیاء تشریف لے آئے فتح مکہ والے دن امام الانبیاء تشریف لے آئے فتح مکہ والے دن اور کس طرح آئے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں آج اس مکے تشریف لے کے آ رہے ہیں جیسے حضور نے ہجرت واسطے مجبور کیتا گیا حضور نے ہجرت واسطے مجبور کیتا گیا آج اس مکے تشریف لے آ رہے ہیں جیسے امام الانبیاء تے سجدے کی حالت کولیے سٹیا گیا آج حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں جیسے حضور عمرے واسطے روکا گیا آج اسے حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں جیسے حضور کی صاحبزادی کو شہید کیتا گیا آج انہاں مکے والے طرف لے کے آ رہے ہیں جنہاں حضور دے چچا دے نہ کان کلیجہ چبا دیتا اور نہ کان دے ہار بنا دیتے آج حضور آ رہے ہیں تے صحابہ کا جوش بھی اپنا اس طرح 10,000 صحابہ حضور دے نالن اور جناب فتح مکہ دی دعوت جانن کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عین کر کے نعرہ لا دیتا فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تک لڑائی کا دن ہے آج تک گل بڑھ گئی آج تک کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے جب مکہ والے نے نعرہ سنے نا تے پورا مکہ ہلیا اہلیان مکہ پورے ہلے انہوں نے کہا آج تک معافی نہیں کی آج تک حضور آ گئے آرن فاتحہ نہ انداز چارن انہوں نے چھوٹی سی بچی پکڑی انہوں کو اشعار دے کے لکھے اور دے کے لکھ کے دیتے انہیں جا کے حضور کی سواری کے سامنے پڑھے یا نبی الہدا علیہ قریش لجائن اے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آج قریشی تواڈے کول آج اہل قریش اہل مکہ تواڈے کول پناہ منگنے اگر آج تواڈے غلام جس حال وچ آ رہے ہیں اس سے طرح مکے داخل ہو گئے تو مکے والے وادی بدھا تو چک کے پرے چھوڑ دیتے جان گے آج مکے والے دی مثال اس طرح ہو جائے گی جس طرح بچیاں دے ہاتھ وچ پتیاں تے کھمبیاں مسیاں جانیاں آج انہاں دا پرسانے حال کوئی حضور نے فرمایا کی ہویا انہاں کے ساتھ بن عبادہ نے نعرہ لایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ حضور نے فرمایا نہیں آج نعرہ لاؤ الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج جناب لڑائی کا دن نہیں آج تک رحم دلی کا دن ہے آج تک کعبے کی عزت اور بڑھانے کا دن ہے امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں اور کس شان نہ حضور آ رہے ہیں حضور آ گیا کعبے حضور مکے تشریف لے آ رہے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام الانبیاء دا سر اقدس اتنا جھکے ہوئے سی حضور اونٹنی دے سوار سن کہ حضور دیا مبارک پیشانی اونٹنی دے پالان یعنی کجاوے دے نال اس طرح لگ رہی سی اس طرح حضور آ رہے ہیں آگے سننا حضور آ رہے ہیں آج حضور نے اعلان فرمایا تھا کی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن من دخل دار ابی سفیان فهو آمن حضور نے فرمایا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا جڑا حکیم بن حزام دے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا جس نے جناب گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امان پا گیا جنہیں گھاس اڑ کے وہ بھی امان پا گیا جب سارے کو امان مل گئی کہ حضرت عثمان بن طلحہ حضور نے انہوں پہلے ہجرت تو پہلے ایک دن فرمایا عثمان میرا دل کرتا میں جا کے کعبے دے اندر نفل پڑھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چابی نہیں لیا سکتا مینوں میری ماں چابی نہیں دیندی انہوں دی والدہ کول آج بھی انہوں دی نسل چاہیے کعبے دی کنیا انہوں دی نسل چاہیے انہوں نے کہا جی اجازت نہیں دیندی حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا چابیاں میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا جنوں میرا دل کرے گا میں چابیاں دیاں گا حضور آ گئے آج تو حضرت عثمان نے کیا کہنا کہ جاؤ کعبے دی چابیاں لے کے آؤ کعبے دے دروازے دیاں تو گھر آئے نا تو انہاں دی ماں کہنے لگی میں چابیاں نہیں دینیاں انہوں نے کہا کون آیا لگا حضور آنے کا میں چابیاں نہیں دینا انہوں نے کہا مائی جی ذرا باہر نکل کے دیکھو منظر کی بن گیا چابیاں کھڑو چھتی کرو حضور دے صحابہ آ گئے آج تک مکہ فتح ہو گیا آج تک سارے نو امان مل گئی انہیں چابیاں دے دیا حضور پر لے آئے حضور نے دروازہ کھلوایا آگے گل سننے والی امام الانبیاء نے جب کعبے کا دروازہ کھلوایا حضور نے ایک جانب حضرت بلال کو پکڑیا اور ایک جانب اسامہ بن زید کو پکڑیا ایک جانب حبشے کا غلام بلال ہے ایک جانب خاتمہ دے بیٹے اور خادم دے بیٹے اسامہ بن زید یعنی غلام اور لونڈی دے بیٹے ایک جانب حضرت بلال کو پکڑیا ایک جانب حضرت اسامہ بن زید کو پکڑیا حضور کعبے کے اندر تشریف لے گئے آمین حق
بحقدار سفر حضور آ گئے آج او غلاموں مسئلہ دے نہیں دیتے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے امام الانبیاء جو اندر تشریف لے کے گیا تیری ہر ادا پہ ہے جاؤ فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم جب امام الانبیاء اندر تشریف لے کے گئے کعبے کے اندر حضور نے اندر جا کے کنڈی لگا دی اور ذرا تصور کرو امام الانبیاء دے سارے غلام باہر کھڑے ابو بکر بھی باہر کھڑے عمر بھی باہر کھڑے عثمان بھی باہر کھڑے حیدر کرار بھی باہر کھڑے حضور دے سکے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے حضور دا سارا خاندان باہر کھڑیا آج جناب اشرف مبشرہ باہر کھڑے احد والے باہر کھڑے بدر والے باہر کھڑے خندق والے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے تے اندر کون گیا ایک غلام ابن غلام اور حضور نے کنڈی لگا دی تھی آگے ذرا غور کرنا امام الانبیاء نے جب بات تشریف لے کے آئے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضرت بلال کو پکڑیا گیا نے میں کہا یار بلال دستا صحیح حضور نے اندر کتنے نفل ادا کی دے تے ہن سوچنا کہ تو آیا نہ درد تے کیوں بد نصیبہ ہے جی اے حضور دی نسبت دی وجہ نہ قیامت تک حبشے دا غلام ہوے تے خطاب دے پوترے نوں جواب کی دے رہا انہوں نے کہا حضور نے آتے پڑھے کہنے نا حضرت بلال آنکھی نہیں سے ملان دے ہو گیا اے غلاموں ناز و انداز کے دیتے ہیں حضور نے دیتے ہیں احمد اقبال نہیں بیٹھے کہتا تھا امین حق بحقدارا سفر بندگارا مسرت خاکا سفر تسی سوچو نا فتح مکہ دا دن میں کس کی خواہش نہیں ہونی کہ میں امام الانبیاء دے نال اندر کعبے جاواں لیکن سارے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے اندر ایک غلام ابن غلام خود لے حضور آ گئے اور حضور کے در پہ اگر پہنچیا کوئی تو اس کو ملیا قیامت تک میں گل کی دی جاواں اے طرح ہونی طرح انہاں دا ذکر بھی قیامت تک رہ سکدا ہاں رہ سکدا جو حضور کے در تک پہنچ جا حضرت ربیع بن معوذ یہ حدیث موجود ہے نا کہ وہ طرح لے کے آئے حضور کی بارگاہ ہے جی ایک قیامت تک انہاں دا ذکر ہوتا رہے گا اس واسطے کہ حضور کے در تے پہنچ گئے حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے غزوہ تبوک کے موقع پہ اور 1 کلو کھجور کا بھی ذکر ہوئے گا ہاں اس کا ہوئے گا جڑا حضور دی ذات تک پہنچ گئے میں پھر ادھر آ جاؤں حضور دی آمد حضور دے نال جانوروں بھی پتا کہ حضور آ گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ساڈے گھر ایک بکری سی امام الانبیاء جب بھارت جلوہ نہیں ہوندے سن کہ حضور دے فراق وچ کبھی مشرق تو مغرب کبھی شمال تو جنوب پورے گھر دے چکر لاندی دوڑتی کبھی اوتے کبھی تھلے اور اچھلدی کودتی کہندے جدو امام الانبیاء فرماندے ہیں جدو امام الانبیاء بھارت جلوہ ہو جاندے تے لم یترم رم کراہیت عین تبع رسول اللہ کہندے ہیں کہ وہ اپنی تم بھی زور نال زمین تے نہیں مارتی اس واسطے کہ کدے حضور دی طبیعت تے ناگوار نہ گزرتا اور خواجہ فخر الدین صاحب نے کی فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا حضور آ گئے بس اور قیامت تک بات اس سے دی رہنی جڑا حضور کے در تک پہنچ گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ پاک کی گلی تشریف لے آئے حضور نے مدینہ پاک تو باہروں گرد و نواچوں ایک جناب گرد و نواچوں ایک دیہاتی آیا وہ گھوڑے بیچ رہے تھی حضور نے اپنا گھوڑے کا سودا کیتا امام الانبیاء نے فرمایا تو خیر حضور نے سودا کیتا ہے مطلب ہے کہ قیامت تک جڑا لین دین ہے نا اس کو بھی اعزاز بخشنا سی اپنی امت کو دسنا سی کہ لین دین کرنا کس طرح اس واسطے کہ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا حضور نے جب اس کا سودا کیا حضور نے فرمایا کہ رک اس گھوڑے کی قیمت میں گھروں لے کے آ رہا ہوں امام الانبیاء جب واپسی تشریف لے آئے تو انہیں کہا حضور تسی میرا سودا نہیں کیتا حضور نے فرمایا میں تیرا سودا کیتا تیری میری قیمت طے ہوئی ہے پیسے پکڑ کے گھوڑا دے اور اے جناب رقم پکڑ پیسے دے کیا ہے اس کی قیمت پکڑ یا پیسے جناب قیمت پکڑ کے گھوڑا دے انہیں کہا حضور تسی میرا سودا نہیں کیتا تسی میرا سودا نہیں کیتا اتنی دیر حضور کے صحابی آ گئے حضور نے صحابی آ گئے اور کون آئے جی دسو نام حضرت خزیمہ انصاری آ گئے زندہ بیٹھے ہوئے حضرت خزیمہ انصاری آ گئے وہ آئے امام الانبیاء کی بات کرو حضور نے فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ کی معاملہ حضور نے فرمایا اس نال میں سودا کیتا ہے ان کہنا میں سودا نہیں کیتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا تسی سودا کیتا
انہوں نے فرمایا خزیمہ تو تا موجود نہیں سا تو گواہی کس طرح دے گا؟ انہوں نے جڑی کو عرض کی تھی نا گل انا حضور کی بارگاہ جڑی گل عرض کی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسا فرمایا جنت ہے ایسا مان لئی دیکھی نہیں، تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا مان لئی دیکھی نہیں، یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا مان لیا کہ اس سے زبان جو فرما رہے ہو سودا کیتا تے میں گواہی نہ دیاں ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ پھر گالو کیا جانی کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ انہاں دے دیتی بین ایتھے بین بیٹھے دا سودا ایتھے بین بیٹھے دا سودا حضرت خزیمہ انصاری نے گواہی دیتی امام الانبیاء نے کی فرمایا قیامت تک ایک مرد کی گواہی ایک دے برابر ہے خزیمہ نے اپنے نبی دے واسطے بین دیکھیں گواہی دیتی اندی ایک دو دے برابر ہے انہی کلے دی گواہی دو دے برابر ہے میرے کالے چلی رہی حضرت فاروق اعظم دے زمانے میں شریف مسئلہ آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تواڈے کو گواہ ہے انہوں نے کہا ساڈے کو گواہ خزیمہ انصاری آپ نے فرمایا اور دی لوڑ کوئی نہیں کہ اگر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام بس میرے کو اے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ سن اے پیرا قبول کرنے جناب میں اجازت دینی ساڈے اثر نہ تقریر دے کہے نا میں سر چکیا نغمہ بجا من بجا ساز سخن بہانائی سوئے قطار می کشم نہ کہے بے زبان را بس ساڈا تے اے مقصد سی کہ حضور دی محبت بیان کرنی اور حضور نال پیار کرنا کیویں کرنا تو ہم جلدی ہو گئی بھئی پیرا کوئی نہیں اجازت دے دی ہے کرنا کہ انے واہ کرنا حضور نال پیار کرنا کیویں کرنا بھائی انے واہ میں حضرت بلال کی آخری گل برکت ہے بزرگوں کی برکت نہ سنائی جاواں کہ قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گی کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا اے دور حاضر دی یہ گل سنا جاواں کہ حضور دی برکت نہ قیامت تک حضور دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا اے پچھلے دنوں ایک غیر سیاسی گل ہے پچھلے دنوں وکیلاں تے ڈاکٹراں دا پھڑا بنیا اے پنجاب کا ڈیلیٹ بنیا گورنر کی بنیا اے سارے کی ہویا یاد ہے تانوں اے وکیلاں دا تے ڈاکٹراں دا واوا پھڑا بن گیا او وکیلاں نے کہا بھئی اسی سویرے نا ریلی کڈنی تے پھر تھانے فون ہوندا پھر اس تو پھر اس تو لان پتہ ہے لین ہے او تو پریشر آنا جب وکیلاں نے شروع ہویا نا تے او تو جناب اور تو جب وکیلاں تے پریشر شروع ہویا انہوں نے ایک وکیل کہنے لگا میرے پیٹ درد شروع ہو گئی دوسرا کہنے لگا میرا بچہ بیمار ہو گیا تیسرا کہنے لگا بڑے بڑے نامی گرامی پاکستان دے بڑے وکیل بیٹھے سن سارے بڑے جج جن کہنے جج وکیل اور سارے بیٹھے سن ایک کہنے لگا جناب میری بیوی بیمار ہو گئی کوئی کہنے لگا میری ساس فوت ہو گئی اس طرح کر کے باتیں بنا کے سارے اٹھنے لگے نا کیونکہ فون آ رہا سن سب پہ کسی ریلی نہیں کٹنی ایک وکیل بڑا سیانا سی انہوں نے کہا یار اسی ساری زندگی مولانا صاحب نو گلاں تے کردے رہے ہیں جڑے بابا جی ویل چیئر تے بیٹھے ہوندے سن کہ مولوی صاحب روڈ بند کر دینا 1 کروڑ لے آیا فلاں کر لے آیا انہوں نے کہا وہ پورا پاکستان بند کر کے این موڑے تے دھوتی رکھ کے بیٹھ جاندے سن بھی آؤ جی جنے فرمانا آئے میرے نال گل کرے انہوں نے کہا اسی وکیل ہاں سویرے ججاں دے پیش بھی اسی آپ ہونا تے سانو مسئلہ بھی کوئی نہیں کہ گرفتار ہو گیا تے وکیل بھی آپ پہ ملا آپ پہ قاضیاں سانو رونا بھی کوئی نہیں لیکن ایک فون برداشت نہیں ہو رہا سارے نسی جا رہے ہیں لیکن اس مولوی دی ہمت ہے نا جڑے سارے کفر نال ٹکر لائے کھڑا رہندا حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ تو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا تک بات حضور کی ہوگی اور حضور کی بات ہوگی جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے اور اقبال آگے سے بولا کہتا ہے ذاک ملت را حیات از عشق اوز بلکو ساز کائنات از عشق اوز اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا عروج اور ترقی دوبارہ جناب کو اپنا معیار دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے تو وہ کائنات میں ایک ہی جگہ ہے بات کیسے کہتا ہے ذاک ملت را حیات از عشق اوز بلکو ساز کائنات از عشق اوز اقبال کہتا ہے امت کو لوٹ کر پھر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا اور کس طرح کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ